السلام علیکم۔ اچھی باتیں اور وظائف میں اب سب کو خوش آمدید۔ چھوٹی سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جب پریشانیاں آپ کا گھیرا کر لیں تو اس بات کو یاد کر لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہر چیز دوں گا۔ دنیا کے اکثر معاملات میں ہم بے بس ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، مجھ سے مانگو، تو کیوں نہ اس سے مانگا جائے۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آپ کا گھیرا کر لیں تو اس وقت تہجد کی نماز کا سہارا لے لیں، اس لیے کہ یہ بہت لاڈلی نماز ہے، اور جو اس نماز تک پہنچ گیا ہو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے قریب بندوں کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ پاک دنیا کے آسمان کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو نواز دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تہجد کا حوالہ کچھ اس طرح ہے کہ رات کے قیام تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے اور روکنے والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بیان ہے کہ اللہ پاک ہر رات کے آخری پہر کو دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ رات کے اس پہر مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی جو دعا مانگے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں اور اسے کو بہترین سے نوازوں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز ہے۔ اس نماز میں مانگیں گئی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ۔ تہجد نماز کا وقت رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز فجر تک ہوتا ہے۔ رات سونے کے بعد اور صبح فجر سے لے کر کسی بھی وقت اگر آنکھ کھل جائے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کے لیے رات کو سو کر اٹھنا لازمی نہیں۔ اکثر ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اس نماز کے لیے سونا لازمی ہے، اور اسی وجہ سے اکثر ہماری تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کے باعث نماز تہجد کو نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، گو کہ افضل وقت آدھی رات یا رات کا آخری پہر ہے، جب انسان اپنے گرم گرم بستر سے اٹھ کر رب کے آگے سر بسجود ہوتا ہے اور اپنے دکھ، پریشانی، آزمائش، مصائب اللہ کے آگے بیان کرتا ہے، تو رب اس کے دکھ کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں کہ کیسے میرا بندہ اپنا آرام اور سکون کو چھوڑ کر میرے در پر آیا ہے۔ جہاں تک بات ہے نماز تہجد کی رکعت کی، تو تہجد ایک نفلی نماز ہے، اس لیے جتنی آسانی کی استطاعت ہو پڑھ لیں، اگرچہ 2 رکعت ادا کرنا مسنون ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی چاہیے، مطلب کہ ایک ٹائم میں ایک نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ پیارے نبی کا فرمان اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا
اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا کہ نیند ٹوٹ جائے، کہ بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے، اور پھر فرمایا اللہ پاک اس عورت پر رحم فرمائے جو تہجد کے لیے اٹھے اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا۔ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز کی بھی باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔